KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی بات ہے، بدیہی بات ہے، اس بات میں رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہندوؤں کے دباؤ پہ ہی نہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہ انڈیا کے وزیر اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر اور ان کے دباؤ کے اوپر ان کی پارٹی کی ساری ایک جد و جہد کے نتیجے میں کیا گیا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے۔ سیکولر ریاست کا مذہب کے ساتھ آپ کو پتہ کتنا کو تعلق ہونا چاہیے۔ ان کے بانیان نے یہ ریاست سیکولر بنائی۔ اب وہ سیکولر ریاست دو مذاہب کے مابین فریق بن کے ایک مذہب کو فائدہ پہنچاتی ہے تو لامحالہ اس کے فیصلے کے اندر سے اچھا دوسری بات یہ ہے، اگر یہ اس کے دباؤ پہ نہیں ہے تو مودی اس فیصلے کے آنے سے پہلے کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے؟ یہ بذات خود یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ فیصلہ سراسر بی جے پی کے بھی پریشر کے ساتھ، مودی کے پریشر کے ساتھ، ان کی ریاست کے پریشر کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ نہایت رقیق فیصلہ ہے اور نہایت گرا ہوا فیصلہ اس لیے ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی مذہب کی عبادت گاہ اگر بنی ہو اس کو منہدم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں ہمیں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس کی عبادت گاہ کو، بلکہ ہمیں حفاظتی حصار مہیا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ وطن کی بنیاد ڈال دی تھی، اگرچہ یہ ہجرت ہونا سارے مسلمانوں کا بڑا مشکل کام تھا، لیکن آج مولانا ابوالکلام آزاد کی روح بھی تڑپ گئی ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم نے جو وطن عزیز پاکستان کو دو قومی نظریے پہ حاصل کیا تھا وہ فیصلہ درست تھا۔ ہندوستان کا مسلمان تب بھی یہ کہتا تھا کہ پاکستان کا مسلمان ہم سے علیحدہ نہ ہو بلکہ ایک ہی ریاست میں مل کے جد و جہد کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ان کے اوپر یہ اثر تو پہلے بھی پڑا جب مودی نے گجرات کے اندر ان کا ذبح اور قتل عام کیا، وہ بھی ایک بھیانک اثرات تھے، لیکن اب ہندوستان کے مسلمان کو میں یہ سمجھتا ہوں صدق کے دل سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آخر ایک دن ان کو کھڑا ہونا ہی تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے یہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد ڈال دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ظلم کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے۔ بابری مسجد کے سانحے کے اوپر پاکستان کو سٹینڈ کس لیے لینا چاہیے؟ میں اس کی دو وجوہات بیان کرتا ہوں۔ ایک تاریخی طور پہ، ایک مذہبی طور پہ۔ تاریخی طور پہ یہ بابری مسجد صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے۔ یہ بابری مسجد ہم نے وطن کی لکیر کاٹ کے دو وطن تو الگ الگ کر لیے ہیں، لیکن کیا بابری مسجد کے ہم وارث نہیں ہیں؟ وارث ہیں، کیونکہ بابری مسجد مسلمانوں کا ورثہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم بھی، اگر صرف قومیت کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو قومیت میں بھی بابری مسجد کے اوپر ہم کلیم رکھتے ہیں، برصغیر کے سارے مسلمان کلیم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے اسلاف کی اور ہمارے اجداد کی ایک نشانی بھی اور تاریخی ورثہ بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو انتہائی سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ موقف ہے، یہ موقع بھی ہے، اور یہ موقف پوری دنیا میں مضبوط مانا جائے گا کہ پاکستان پوری امت کے نمائندہ کے طور پہ بھی ابھر کے سامنے آ سکتا ہے، جیسے ترکی کا اس ٹائم وزیر اعظم جو صدر ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سمجھے جاتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نمائندے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اب موقع ہے امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے کا۔ پاکستان کو اس بارے میں سخت موقف اپنانا چاہیے، اور احتجاج شدید جتنا بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو سوال ہے بڑا اہم ہے۔ ایک تو میں اس کے شرعی پہلو کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے، کیا شریعت میں اس کا انتقال، اس کا وقف نامہ، اس کو بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ صرف ایک صورت ہے کہ مسجد ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ آبادی ختم ہو جائے، اس کو بیچ کر ایسی جگہ جہاں پہ مسلمان آبادی رہتی ہو جانا جائز ہے۔ باقی کسی بھی وقف کی جگہ کو بیچنا، منتقل کرنا، یا اس کی جگہ دوسری جگہ، جیسے کہ آپ نے بتایا فیصلے کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ 5 ایکڑ اور لے لیے جائیں، میں اس کے جواب میں ہندو کمیونٹی سے، انڈیا سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے مندروں کی جگہ ہم آپ کو چند مرلے کی جگہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں پہ نئے مندر بنا لیں گے، کہ آپ کو یہ فیصلہ منظور ہوگا؟ یہ بڑی
इलॉजिकल बात है और ये जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की बात है। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप हरगिज इस बात को कबूल ना करें, इस बात के ऊपर स्टैंड लें, नजरसानी की अपील करें, आलमी फोरम पे उठाएं, अपने हकूक के लिए खड़े हों। ये वक्त है खड़े होने का, हर फोरम के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और ख़ास तौर पे बताएं OIC ये जो है इस्लामिक वर्ल्ड इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वो किस दर्द के मदावे के लिए, वो किस मर्द का की दुआ है, वो किस मर्द के इलाज के लिए बनाई गई है? क्या सिर्फ पैसा देने के लिए? क्या राब्ता आलमी इस्लामी सो रही है? सारी मुसलमान उम्मत को एक उम्मत के तौर पे, ये सिर्फ पाकिस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों का वर्षा नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, और दुख और अफसोस की बात है ये उम्मत मरहूमा हो चुकी है। वजह, इकबाल ने ये कहा था कि कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी, उनके मजहब का है रंगो नस्ल पे इन्हिसार। दुनिया के अंदर जितने भी आप बताएं कौमियतें हैं, उनकी कौमियतें या उनके मज़ाहिब, हत्ता के बनी इसराइल का मजहब, उनके मजहब का है रंगो नस्ल पर इन्हिसार। बनी इसराइली होगा तो ही उनका मजहब बनेगा। हिंदू होगा तो, चाहे अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरकीब में हाथ थी कि चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज हम बेताब हैं, आज हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर हम बाबरी मस्जिद के सानहे के ऊपर अवाम की रहनुमाई नहीं करते, हुकूमत एजिटेट नहीं करती, हुकूमत उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करती, तो फिर कभी बैतुल मक़दस के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। ये खाना काबा की बेटियाँ हैं, ये मसाजिद खाना काबा की बेटी हैं, इनके लिए अगर मैंने और आपने कलमा को मुसलमानों ने खड़े नहीं ना होना, तो फिर समझ लें इस उम्मत का जनाजा निकल चुका है। KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।